ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 9 کے اسلامیات کا ہمارے آج کا سبق کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس سبق کا مطالعہ پہلے کر چکے ہیں۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیوں ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جب محبت ہوتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اطاعت کا لازمی تقاضا اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت دینے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے اور ان کی اطاعت کی جائے۔ اس کے سوالات جو ہیں وہ ہمارے ابھی باقی تھے، تو آج ہم ذرا سوالات دیکھ لیتے ہیں اور ان کے جوابات آپ سبق میں سے خود تلاش کر کے لکھیں گے، اور اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی مشکل پیش آئے تو آپ جو ہے اسکول کے آفس سے سپورٹ مٹیریل بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے اطاعت سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 2 ہے حب الہی سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 3 ہے خالق کائنات کی نعمتوں کے شکر کا تقاضا کیا ہے؟ سوال نمبر 4 ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 5 ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں ضروری ہے؟ سوال نمبر 6 ہے قرآن مجید میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا تاکید کی گئی ہے؟ سوال نمبر 7 ہے ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 8 ہے ختم نبوت اور تکمیل دین کے حوالے سے قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ لکھیے۔ اور سوال نمبر 9 ہے تکمیل دین کے سلسلے میں قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ لکھیے۔ سوال نمبر 10 ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ کا ترجمہ لکھیے۔ سوال نمبر 11 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنوں پر کیا حق ہے؟ متعلقہ آیت کا ترجمہ لکھیے۔ اور سوال نمبر 12 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کی اہمیت قرآنی آیت سے واضح کریں۔ ان تمام سوالات کے جوابات اس سبق میں موجود ہیں۔ امید ہے کہ آپ بآسانی ان کو ڈھونڈ لیں گے، اور سپورٹ مٹیریل سے اگر آپ ہیلپ لینا چاہیں تو وہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں آفس سے۔ اب ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ الانفال کی آیات نمبر 45 تا 48، 45 سے 48 تک۔ تو شروع کرتے ہیں ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب لقیتم ملاقات کرو تم، یعنی تمہارا مقابلہ ہو، فئۃ کسی گروہ سے، جماعت سے، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ اور ذکر کرو اللہ کا، کثیراً بہت زیادہ، لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ، مراد حاصل کر لو، واطیعوا اور اطاعت کرو اللہ اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ولا اور نہ تنازعوا تنازع کرنا یعنی جھگڑا کرنا، فتفشلوا تو بزدل ہو جاؤ گے، وتذہب اور چلی جائے گی ریحکم تمہاری ہوا، یعنی تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، مراد کیا ہے تمہارا اقبال جاتا رہے گا، واصبروا اور صبر سے کام لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع ساتھ ہے الصابرین صبر کرنے والوں کے، ولا اور نہ تکونوا تم ہو جانا کالذین ان لوگوں کی طرح، خرجوا جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، بطرًا اتراتے ہوئے، ورئاء الناس اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، ویصدون اور وہ روکتے ہیں، ان سے سبیل اللہ اللہ کے راستے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، محیط احاطہ کرنے والا ہے۔ ان 3 آیات میں ایمان والوں کو کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں کہ جب تمہارا میدان جنگ میں کسی جماعت سے مقابلہ ہو اور تم کسی جماعت سے آمنے سامنے ہو کسی جماعت کے ساتھ، تو کیا کرو؟ کچھ کام ہیں جو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور کچھ کام ہیں جن سے منع کیا جا رہا ہے۔ کیا کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ ایک تو کہا جا رہا ہے کہ فاثبتوا ثابت قدم رہو، دوسرے خدا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، تم مراد حاصل کر سکو، اور تیسرا کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، اور اس کے بعد چوتھا کام کیا بتایا گیا؟ صبر سے کام لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ اور اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں جن سے منع کیا جا رہا ہے، منع فرمایا جا رہا ہے، وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہا گیا کہ آپس میں جھگڑا نہ کرنا، کیونکہ اس طرح سے تمہارا اقبال تمہارا روب دبدبہ ہے وہ جاتا رہے گا۔ اور نمبر 2 کیا کام نہ کرنا؟ اتراتے ہوئے گھروں سے نہ نکلنا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔
اور تیسرے لوگوں کو اللہ کی راہ سے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب زینا خوبصورت بنا دیے، آراستہ کر دکھائے، لہم ان کے لیے، الشیطان و شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال، وقال اور کہا، لا غالبہ نہیں ہے کوئی غالب آنے والا، لکم تم پر، الیوم آج، من الناسی لوگوں میں سے، وانی اور بے شک میں، جارن پڑوسی ہوں، ساتھی ہوں، رفیق ہوں، لکم تمہارا۔ کیا کہا شیطان نے؟ اور جب شیطان نے ان کے اعمال کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، یعنی جب میدان جنگ میں کفار میدان جنگ کی طرف بڑھ رہے تھے تو شیطان ان کو پوری طرح سے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، ان کو بہکانے کے لیے، ان کو بھڑکانے کے لیے کیا کہہ رہا تھا؟ ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کے دکھا رہا تھا ان کو، اور کہہ رہا تھا کہ آج تم پہ کوئی غالب آنے والا نہیں ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن کیا ہوا؟ فلما تو جب، لیکن جب تراءت الفئتان آمنے سامنے ہوئیں، مد مقابل ہوئیں، سفارا ہوئیں دونوں فوجیں، ناکسا پھر گیا، علی عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پہ، یعنی کیا ہوا؟ پسپا ہو کر چل دیا، یعنی منہ پھیر کر بھاگ لیا۔ وقال اور کہا، انی بے شک میں، بری الذمہ ہوں، منکم تم سے، یعنی میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، انی بے شک میں، ارا دیکھتا ہوں، ما لا جو نہیں، ترونا تم دیکھتے، انی بے شک میں، اخاف اللہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کیا کہنے لگا؟ کہ میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے اور مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی شیطان نے پہلے تو کفار کو بہت بھڑکایا اور بہت حوصلہ افزائی ان کی کہ تم آگے بڑھو اور میں تمہارے ساتھ ہوں اور آج تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ لیکن جب آمنے سامنے دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو کیا کہنے لگا؟ کہ واپس پھر گیا اور کہنے لگا، بھئی میں تو تم سے بری ذمہ ہوں، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، اور جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی۔ یعنی اس کو فرشتے جو مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی امداد کے لیے، ان کی نصرت کے لیے اترے تھے آسمان سے، وہ ان کو دیکھ کے خوف زدہ ہو رہا تھا اور اسی لیے کہنے لگا کہ بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ ہماری آیات کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اس میں کچھ اہم الفاظ ہیں، جیسے فثبتو تو ثابت قدم رہو، فتفشلوا پس تم ہمت ہار جاؤ گے، بطرن اتراتے ہوئے، جارن معاون یا حمایتی یا رفیق، تراعت آمنے سامنے ہوئے، نقصا علی عقبیہ وہ الٹے پاؤں پھر گیا، یعنی جس طرح میں نے آپ کو بتایا نقصا پلٹ گیا، پھر گیا، علی اوپر، عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں کے، یعنی کہ پلٹ کر بھاگ گیا، وہ الٹے پاؤں پھر گیا۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اب ہم ذرا مشقی سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے، کثیر الانتخابی سوالات ہیں، اس میں 4 ممکنہ جوابات میں سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ نمبر 1 ہے، مومنوں کفار کی کسی جماعت سے مقابلہ ہو تو، نمبر 1 مت ڈرو، نمبر 2 ثابت قدم رہو، نمبر 3 اللہ سے مدد مانگو، اور نمبر 4 کفار سے پیٹھ مت پھیرو۔ نمبر 2 ہے، باتارن سے مراد ہے، نمبر 1 اتراتے ہوئے، نمبر 2 معاون یا حمایتی، نمبر 3 تو ثابت قدم رہو، نمبر 4 بے لا تعلق۔ نمبر 3 ہے، کفار جو عمل کرتے ہیں اللہ ان کا، نمبر 1 نگہبان ہے، نمبر 2 احاطہ کیے ہوئے ہیں، نمبر 3 جاننے والا ہے، نمبر 4 جواب دہ ہے۔ سوال نمبر اس کا چوتھا پارٹ ہے، فتفشلوا کے معنی ہے، نمبر 1 آمنے سامنے ہوئے، نمبر 2 خوشنما بنا دیے، نمبر 3 پس تم ہمت ہار جاؤ گے، نمبر 4 احاطہ کرنے والا۔ نمبر 5 ہے، میدان جنگ میں کس امر کے بغیر کبھی فتح حاصل نہیں ہو سکتی؟ اس کا الف ہے ثابت قدمی، بے ہے فرما برداری، جیم ہے اتحاد و اتفاق، دال ہے پست حوصلگی۔ نمبر 6 ہے، یسدون کا معنی ہے 2 گروہ یا پھر روکتے ہیں، سخت سزا یا پھر اس کی ایڑیاں۔ نمبر 7 ہے، فثبتوا کے معنی ہے، نمبر 1 پھر گیا، نمبر 2 وہ تمہیں دکھا رہا تھا، نمبر 3 جھگڑا کرتے، اور نمبر 4 ثابت قدم رہو۔ نمبر 8 ہے، ثابت قدمی کا مطلب ہے، نمبر 1 جی لگانا، نمبر 2 ڈٹے رہنا، نمبر 3 بیزاری نہ دکھانا، نمبر 4 بغیر اسلحہ کے لڑنا۔ نمبر 9 ہے، جارو کے معنی ہے، نمبر 1 معاون یا حمایتی، نمبر 2 اتراتے ہوئے، نمبر 3 وہ الٹے پاؤں پھر گیا، اور نمبر 4 ڈرتا ہوں۔
نمبر 10 ہے طاعت کا معنی ہے نمبر 1 بس تم ہمت ہار جاؤ گے، نمبر 2 آمنے سامنے ہوئے، نمبر 3 غالب آنے والا، اور نمبر 4 پسپا ہو کر چل دیا۔ نمبر 11 ہے تمام اسلامی اعمال کی روح رواں ہے، نمبر 1 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نمبر 2 حقوق اللہ کی ادائیگی، نمبر 3 تقوی اور پرہیزگاری، نمبر 4 خلوص نیت۔ نمبر 12 ہے الفئتان سے مراد ہے نمبر 1 2 گروہ، نمبر 2 لا تعلق، نمبر 3 تم سامنا کرو، اور نمبر 4 تم فلاح پاؤ۔ نمبر 13 ہے میدان جنگ میں سب سے برا عمل ہے نمبر 1 دشمن کو حقیر جاننا، نمبر 2 امیر کی نافرمانی، نمبر 3 آپس کا اختلاف، اور نمبر 4 دشمن کی جاسوسی۔ نمبر 14 ہے ری حکم سے مراد ہے دکھاوے کے لیے، تمہاری ہوا، روکتے ہیں یا پھر صف آرا ہوئے۔ نمبر 15 ہے کفار کو اکسا کر اور اشتعال دلا کر میدان جنگ میں لایا تھا، نمبر 1 ابو سفیان، نمبر 2 ابو جہل، نمبر 3 اللہ تعالیٰ، اور نمبر 4 شیطان۔ نمبر 16 ہے تنازع کا کیا معنی ہے، نمبر 1 جھگڑا کرو، نمبر 2 صبر کرو، نمبر 3 فلاح پاؤ، اور نمبر 4 یاد کرو۔ 17 نمبر ہے دیارہم کا کیا مطلب ہے، نمبر 1 تم سامنا کرو، نمبر 2 تمہارے گھر، نمبر 3 اکڑ جائے گی، اور نمبر 4 اتراتے ہوئے۔ نمبر 18 ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ تیار کرنے کے لیے کفار کہاں جمع ہوئے، نمبر 1 بیت اللہ میں، نمبر 2 مسجد زرار میں، نمبر 3 مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، یا پھر دار الندوہ میں۔ نمبر 19 ہے اچھائی کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنا اور برائی کو چھپانا کہلاتا ہے، نمبر 1 ریا، نمبر 2 بطر، نمبر 3 فیعتن، نمبر 4 ریح۔ نمبر 20 ہے فیعتن کا کیا معنی ہے، نمبر 1 گھر، نمبر 2 تمہاری ہوا، نمبر 3 دکھاتے ہوئے، اور نمبر 4 گروہ۔ اس کے بعد ہیں ہمارے سوالات، ان کے جوابات تو آپ خود تلاش کریں گے، میں آپ کے سامنے سوالات دہرا دیتی ہوں، اور سپورٹ میٹیریل بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا، آپ لوگ آفس سے لے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کو کیا تاکید فرمائی ہے، یہ بھی ہم نے ترجمہ کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے بہت اچھی طرح سے وضاحت کر دی ہے، اور اس کو آپ بآسانی آپ کو جواب مل جائے گا، اور کوشش کیجیے ان کے جوابات خود تلاش کر کے لکھیں، تاکہ آپ کو ایک تو یہ آسانی ہو جائے گی، سمجھ بھی بہت اچھے طریقے سے آ جائے گا، دوسرے آپ کے امتحانات میں بھی آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گا اس طرح سے۔ سوال نمبر 2 ہے میدان جنگ میں آپس کے اختلافات سے ممانعت میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے۔ سوال نمبر 3 ہے شیطان میدان بدر میں کس شکل میں موجود تھا۔ سوال نمبر 4 ہے میدان بدر میں فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا۔ سوال نمبر 5 ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ کا مفہوم کیا ہے۔ اور سوال نمبر 6 ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ سے کیا مراد ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اس میں تھوڑا سا مسنگ ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ سے کیا مراد ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں بطرًا مسنگ ہے، بہرحال آپ لوگ اس کو دیکھ کے اس کا جواب اس میں سے کتاب میں سے لے لیں اور ان کو تلاش کر کے لکھ لیں۔ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔